من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب رواه البخاری. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو تحمل مزاجی، بردباری اور عفو و درگزر کا درس دیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ سبقت کرو، دوڑو، اس جنت کی طرف جاؤ جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جنت تعمیر کی ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. یہ پرہیزگار لوگ، متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی، سختی میں بھی، راحت میں بھی، مشقت اور تکلیف کے زمانے میں بھی، اور یہ اپنے غصے کو پینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی نیکوکار لوگ پسند ہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ رب العزت کی آپ پر مہربانی ہے، اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج اور نرم دل بنایا. اگر آپ کے مزاج میں اور آپ کی گفتگو میں سختی ہوتی تو یہ لوگ آپ کے دائیں بائیں سے تتر بتر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے، بکھر جاتے. پس آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ان دونوں آیات میں ہمیں جس بات کا درس دیا گیا وہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں عفو و درگزر کو لے کر آئے، تحمل مزاجی، بردباری اپنی زندگی کا حصہ بنائے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لیس الشدید بالسرعہ. وہ شخص پہلوان نہیں ہے کہ جو دوسرے کو مقابلے میں بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو مقابلے میں بچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے. صحیح مسلم کی روایت ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرم مزاجی پر وہ عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ، اور نہ ہی اللہ اس کے علاوہ پر وہ عطا فرماتا ہے۔ تو گویا ان احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا ہم سب کو درس دیا ہے۔ تو شریعت کا مزاج ہے عفو و درگزر کا، معافی کا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عفو و درگزر کتنا تھا؟ میں چند واقعات آپ کی زندگی کے حضرات صحابہ کرام اور سلف کے عرض کروں گا کہ ان لوگوں نے زندگی اپنی کس طرح گزاری تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو بدامنی نظر آ رہی ہے، بے چینی، بے قراری ہے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ہے، ناچاکی ہے، اس کی بنیادی وجہ برداشت ختم ہو گئی۔ معاشرے کا عمومی مزاج اب یہ ہے، کوئی آدمی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر آدمی جھگڑے کے لیے تیار ہے۔ کہیں قطار میں لگے ہیں، اگر ایک پیچھے سے آگے بڑھ گیا جھگڑا شروع ہو گیا، بات ہو رہی تھی اس کے لہجے میں تبدیلی آئی، جھگڑا شروع ہو گیا، سامنے سگنل بند ہو گیا، پیچھے سے ہارن دے رہا ہے، اگلی گاڑی والا نکلا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ کسی کا گھر ہے، سامنے سے دوسرے گھر والے نے پانی چھوڑا، گندا پانی نکل آیا، جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس طرف دائیں بائیں کسی گھر کے اندر کوئی گانا موسیقی، اس پہ جھگڑا ہو گیا۔ گھروں میں دیکھو تو باپ بیٹے کا جھگڑا نظر آتا ہے، ساس بہو کا جھگڑا نظر آتا ہے۔ فیکٹری میں جائیں تو ملازموں کا، مینیجر کا جھگڑا نظر آتا ہے۔ یعنی معاف کرنا آج کے مزاج، آج کے معاشرے میں ختم ہو گیا۔ ہر آدمی اس کو اپنی بہادری سمجھتا ہے کہ اگر اس نے ایک بات کہی ہے تو میں 3 میں جواب دوں، اس نے ایک مارا تو میں 3 کے ذریعے سے اسے ماروں۔ یعنی اس سے بڑھ کر آگے بڑھنا، گالم گلوچ میں، مار پیٹ میں، اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا کمال ہے معاف کر دینا۔ قادر ہو کر، قدرت پا کر دوسرے کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ بظاہر تو وقتی طور پر آدمی کے نفس پہ یہ بات بہت گراں ہوتی ہے اور اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی۔ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، نہیں کوئی بندہ جو کسی کو معاف کر دے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ وما تواضع للہ رفعہ اللہ، اور نہیں کوئی جو تواضع اختیار کرے مگر اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یعنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ معاف کرنے والے کی اللہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، آپ کی زندگی میں عفو و درگزر کی کتنی مثالیں ہیں۔ چند واقعات سے اندازہ ہوگا امام الانبیاء کی زندگی کیسی تھی اور آج میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت زینب، اور اس پر حملہ کرنے والے تھے حبار بن اسود۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو العاص بن ربی گرفتار ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کیا کہ تم میری بیٹی کو مدینہ بھیج دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر دیا۔ حضور کی بیٹی حضرت زینب کو حبار بن اسود نے، اب جب وہاں سے وہ روانہ ہوئی، ابو العاص بن ربی نے روانہ کی، تو راستے میں یہ حبار بن اسود اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، تو اس نے حضرت زینب پہ حملہ کیا، تیر مارا جو اونٹ کو لگا اور اونٹ بھدک گیا۔ حضرت زینب اونٹ سے نیچے گر گئیں اور ان کا حمل گر گیا اور بڑی تکلیف ہوئی، چوٹ لگی، پریشانی ہوئی۔ اور اس حبار نے مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیفیں دی تھیں۔ لیکن جس وقت حنین کا موقع تھا،
السیرۃ الحلبیہ میں اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے اور سبل الہدیٰ میں یہ واقعہ ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، صحابہ اکرام نے دیکھا تو ان کی تلواریں نکل گئیں کہ یہ تو وہی حبار بن اسود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہ کہو۔ جب قریب آیا فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں آیا تھا میں روم والوں کے پاس، فارس والوں کے پاس چلا جاؤں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں امام الانبیاء کی خدمت میں جاؤں گا، وہ عفو درگزر کو پسند کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس پہ ندامت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اس موقع پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام نے تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ حبار بن اسود ہیں۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، یہ واقعہ حافظ ابن حجر نے الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں بھی نقل کیا ہے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد کہ یہ حبار وہ ہیں جس نے حضور کی بیٹی پر حملہ کیا، حمل ساقط ہو گیا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا، اور یہ ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے تو پیچھے سے وار کیا۔ حضرت حمزہ کو ایک تیر لگا، دوسرا لگا تو زخمی ہو گئے تھے، اور جب شہادت ہوئی تھی تو حضرت وحشی ہی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کیا تھا۔ حضرت حمزہ کے جسم کے اعضاء کاٹے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا پر بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے میرے چچا کا مسئلہ کر دیا، کان کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، اعضاء کاٹ دیے گئے، یہاں تک کہ کلیجہ نکال کر وہ بھی ہند بنت عتبہ نے چبا دیا۔ تو آپ جب اپنی چچا کی لاش پر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو گئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن جب یہی وحشی ایمان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا، کلمہ پڑھا، حضور نے کچھ نہ کہا، آپ نے صرف اتنی بات کہی۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے کہ وحشی تم میرے سامنے نہ بیٹھو، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، تم میری پشت کے پیچھے بیٹھا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو معاف فرما دیا۔ ہم گالی دینے والے کو نہیں معاف کر سکتے، کوئی سب و شتم کرے اسے نہیں معاف کر سکتے، کوئی برا جملہ کہہ دے نہیں معاف کر سکتے۔ امام الانبیاء کی زندگی دیکھیں، قادر ہو کر، قدرت پا کر بھی آپ نے معاف فرما دیا۔ طائف کا معرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت طائف میں لوگوں کو دعوت دینے گئے ہیں، السیرۃ الحلبیہ میں اور سبل الہدیٰ والرشاد میں ہے، اب جب وہاں پہنچے ہیں آپ نے دعوت دی ہے، بجائے یہ کہ وہ لوگ ایمان لاتے، ان بدبختوں نے اوباشوں کو مقرر کر دیا، وہ دونوں اطراف میں راستوں میں کھڑے ہو گئے، پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، جسم لہو لوہان ہو گیا، آپ اتنے زخمی ہو گئے کہ عتبہ اور شیبہ کو بھی ترس آ گیا، حالانکہ یہ دونوں مسلمان نہیں تھے، ان کا وہاں ایک باغ تھا، تو ان کو بھی ترس آیا، انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ ان کے لیے پانی لاؤ اور کچھ انگور لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اداس، پریشان، تکلیف اور زخمی حالت میں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اب یہ عداس تو ایک ٹرے کے اندر انگور توڑ کے لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور دیکھے تو کہا یہ آپ کے لیے ہیں، آپ نے بسم اللہ پڑھا اور انگور کا ایک دانہ اٹھایا۔ عداس نے کہا میں نے کسی کو یہاں یہ کلمات پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔ عداس سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا نینوا میں تو میرے بھائی یونس ابن متى علیہ السلام گزرے، یعنی وہاں کے پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ پھر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ان کے اوصاف بیان کیے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں، ورنہ یہ معلومات تو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تو اسی موقع پر عداس مسلمان ہوا، آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کو، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ گویا میرا آنا خالی نہ گیا، ایک آدمی بھی ایمان لے کر آ گیا، ایک بھی ہدایت پر آ گیا۔ تو
تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضور اسی وقت پریشان حالت میں تھے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے میرے ساتھ اور یہ آپ کو سلام کر رہا ہے، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، اس سے آگے دلائل النبوہ بیہقی میں ہے۔ فرمایا کہ یہ اجازت طلب کر رہے ہیں، اگر آپ اجازت دو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، جتنے لوگ ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ رب العزت ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، توحید پر زندگی گزاریں گے۔ تو آپ نے اس موقع پر بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑا عفو و درگزر تھا، معافی اور تحمل مزاجی بہت تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ ایک یہودی غیر مسلم آیا، تلوار کو نیام سے نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، اٹھ کر بیٹھے تو حضور سے کہنے لگا من یمنعک منی، آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ آپ نے جب لفظ اللہ کہا اس پر ایسا لفظ اللہ کی ہیبت طاری ہو گئی، اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، فرمایا من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ قادر ہو کر قدرت پا کر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ تو اندازہ کیجئے ایک آدمی قتل کے ارادے سے آئے، تلوار اٹھا کر قتل کرنا چاہے، اس پر بھی قدرت پا کر حضور نے اسے بھی معاف کر دیا۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، دلائل النبوہ بیہقی میں اور السیرۃ الحلبیہ میں اور سبل الہدیٰ میں واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر پہنچے، خیبر میں ایک یہودی عورت تھی، زینب اس کا نام تھا، اس نے کھانے میں زہر ملایا اور آپ کی خدمت میں لائی، کہنے لگی میں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بشر بن عارا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی شریک تھے۔ اس صحابی نے ایک لقمہ لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ لیا ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، آپ کا معجزہ تھا، آپ کو معلوم ہو گیا کہ کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ رکھا اور اس خاتون کو بلایا، کہا تم نے کھانے میں زہر ڈالا؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ڈالا۔ پہلے انکار کر رہی تھی، آخر اقرار کیا ہاں میں نے زہر ڈالا۔ آپ نے فرمایا تو نے کیوں زہر ڈالا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہو تو معاذ اللہ آپ کھاؤ گے، آپ مر جاؤ گے، ہم سب کی جان چھوٹے گی۔ تو اب وہ اقرار بھی کر رہی ہے، اور جس صحابی نے لقمہ کھایا اس زہر کا اثر اس صحابی پر ہوا اور اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے اس سے بدلہ نہیں لیا کہ اس نے مجھے کھانے میں زہر ڈال کے دیا، آپ نے اپنی ذات کی وجہ سے اس سے بدلہ نہیں لیا، لیکن بعد میں جب صحابی کا انتقال اس زہر کی وجہ سے ہوا، ثابت ہو گیا، تو پھر آپ نے حکم دیا اور اس عورت کو قتل کیا گیا، لیکن آپ نے اپنی ذات کی وجہ سے اسے کچھ نہ کہا۔ تو دیکھیں کھانے میں زہر ڈال کر دینے والی عورت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عفو و درگزر کہ آپ نے اسے بھی اپنی وجہ سے کچھ نہ کہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا شریعت کا مزاج ہے معافی کا، تحمل مزاجی کا، برداشت کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کیسی گزری ہے۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زخمی کیا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئیں، آپ کا چہرہ لہو لوہان ہو گیا، آپ کا خون آپ کے چہرے پر جم گیا۔ یہ حالت تھی۔ صحابہ میں بعض آئے، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ ان کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یہ لوگ نہیں جانتے، یہ پیغمبر کے مقام کو، مرتبے کو نہیں جانتے، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ یعنی جنہوں نے دندان مبارک شہید کر دیے، 70 صحابہ کو شہید کر دیا، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے، آپ کو لہو لوہان کر دیا، آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اسلام کا مزاج معافی کا ہے۔ حضور نے زندگی گزار کر ہمیں ایک درس دیا
کہ تمہارا پیغمبر ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ جو دندان مبارک شہید کریں انہیں بھی معاف کر رہا ہے۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، السیرۃ الحلبیہ میں اور سبل الہدیٰ میں واقعہ ہے۔ قبیلہ بنو ثقیف اور خوازن کے لوگ اور ان کے سردار تھے مالک بن عوف، 20,000 کا لشکر لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے، آپ حنین کی طرف گئے، اور یہاں کے لوگ اوپر پہاڑوں کے اوپر سے انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ وہ پیچھے چھپ کر بیٹھے تھے، صحابہ کرام کو پتہ نہ چلا ابتدا میں۔ جیسے داخل ہوئے تو دشمن سب پہاڑوں کے اوپر تھے، انہوں نے اوپر سے تیر اندازی کی۔ اب صحابہ نیچے میدان میں، وہ اوپر، تو نیچے سے تیر ماریں تو ان کو لگتے نہیں، وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، تیر لگتا نہیں ہے، پہاڑ پر ہیں۔ اوپر سے مارتے ہیں تو نیچے تیر لگتے ہیں۔ تو اس موقع پر ابتدا میں ایک انتشار سا ہوا، کچھ صحابہ دائیں بائیں بکھر گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے پر ہیں، اور آپ کی زبان پر ایک مصرع ہے کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میدان جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ یعنی سب کے قدم اکھڑ گئے، امام الانبیاء اکیلے خچر پر سوار ہیں، میدان جنگ میں موجود ہیں، دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ ہیں، لیکن آپ نے میدان نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ بعد میں صحابہ میں کسی نے کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کیجیے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، صحابہ کی شہادتیں ہوئی، زخمی ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا اے اللہ بنو ثقیف کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ قبیلہ حوازن کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اور اسی قبیلے کا جو سردار جو 20,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، اب وہ وہاں سے بھاگا اور طائف پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اپنے سردار کو بلاؤ، اگر وہ آ جائے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کے اہل و عیال اس کو واپس کر دوں گا، میں اس کو اونٹ بھی انعام میں دوں گا، جو چاہے گا دوں گا۔ جب اس کو خبر پہنچی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں اور الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں واقع ہے۔ جب حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، اس کے خاندان کے جتنے لوگ تھے اس کے حوالے کیے، 100 اونٹ حضور نے انہیں عطا فرمائے، اپنے قبیلے کا ان کو سردار بنایا، قبیلہ عباس کا بھی ان کو سردار رکھا، اور بڑی عزت کے ساتھ ان کو واپس کیا۔ اس موقع پر وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے کہا تھا میں نے دنیا میں بہت سے سخی دیکھے لیکن آپ جیسا کوئی نہ دیکھا، بہت سے معاف کرنے والے دیکھے لیکن آپ سے بڑھ کر عفو و درگزر والا نہ دیکھا، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہ دیکھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، قدرت پا کر، طاقت پا کر بھی معاف کر دینا یہ حضور کے عالی اخلاق ہیں۔ اس لیے اسلام ہمیں ایک درس دیتا ہے معاف کرنا۔ آج مزاج اور معاشرہ بن گیا، جہاں جاؤ جھگڑا ہے، بھائی بھائی سے جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، فیکٹری میں جھگڑا، بازار میں جھگڑا، جہاں جائیں جی کیا ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ یہ کیسا بلڈ پریشر ہے جو غریب پر ہائی ہوتا ہے، جو کمزور پر ہائی ہوتا ہے؟ مسلمان کا ایمان وہ ہے، طاقتور ہو کمزور ہو، وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا بس اللہ کے لیے معاف کرتا ہے۔ تو یہ معافی اللہ کو بڑی پسند ہے، قدرت پا کر معاف کر دینا حضور کے عالی اخلاق ہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، حضور کے بعد صحابہ کی زندگی دیکھو، آپ کو یہی بات نظر آئے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، اتنے میں ایک شخص آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آ کر ابوبکر صدیق کو برا بلا کہنے لگا۔ حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے کہا، خاموش رہے، کوئی جواب نہ لیا، لیکن اس نے تو حد کر دی، بہت زیادہ کہا اور آگے بڑھ گیا۔ حضرت صدیق اکبر برداشت کرتے رہے، آخر برداشت نہ ہوا تو جواب دے دیا۔ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے پیچھے گئے، یا رسول اللہ وہ برا بلا کہہ رہا تھا، میں خاموش تھا، آپ مجلس میں بیٹھے رہے، اس نے حد کر دی اور کہا، میں نے جواب دیا، آپ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جب تک وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا تم معاف کر رہے تھے، فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا اب درمیان میں شیطان آ گیا۔ جہاں شیطان موجود ہو وہاں امام الانبیاء نہیں ہوتا۔
جس مجلس میں شیطان ہو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھتے۔ فرمایا میں نے دیکھا اب مجلس میں شیطان آ گیا، ادھر سے وہ برا کہتا ہے، ادھر سے تم جواب دیتے ہو، اس لیے میں مجلس سے اٹھ گیا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا جس نے کسی کو معاف کیا اور معافی کا دروازہ اختیار کیا اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ آج کا معاشرہ تو کہتا ہے گالی دینے والے کو 10 کہو تو عزت بڑھے گی، مارنے والے کو 10 مارو تو عزت بڑھے گی، پتھر کا جواب اینٹ سے دو تو عزت بڑھے گی۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، قدرت پا کر معاف کر دو اللہ عزت کو بڑھا دے گا، قدرت پا کر معاف کر دو اللہ عزت کو بڑھا دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی کتنی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حر بن قیس کے پاس ان کے چچا آئے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے حضرت عمر کے پاس لے کر جاؤ، میری ملاقات کرواؤ، چونکہ تمہارا ان سے قریبی تعلق ہے، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، تم وقت لو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس نے وقت لے لیا اپنے چچا کی ملاقات کے لیے۔ حضرت عمر سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بجائے یہ کہ کوئی بات کرتے حضرت سے سنتے، فوراً آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، لوگوں کو دیتے ہیں مجھے نہیں دیتے، لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں ہمیں محروم کرتے ہیں، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، حضرت عمر سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہوگا کہ جو چاہیں اور اللہ اس کو قرآن بنا دے، جن کی زبان کے مطابق اللہ نے ان کی چاہت کے مطابق قرآن کریم کی 22 آیات نازل فرمائی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کیا وہ عمر، جن کو حضور نے مانگا وہ عمر۔ اور یہاں ایک شخص کہہ رہا ہے آپ عدل نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، لوگوں کو آپ دے رہے ہو ہمیں نہیں دے رہے۔ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بھتیجے نے جب دیکھا قرآن کی ایک آیت پڑھی، امیر المومنین اللہ قرآن میں فرماتا ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اللہ تعالیٰ حضور کو خطاب کر کے فرما رہا ہے عفو درگزر کو پکڑو، معافی کو اختیار کرو، جاہلوں کی باتوں سے اعراض کرو۔ قرآن کی یہ ایک آیت پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو تھا سرخ تھا، ایک دم غصہ ختم ہو گیا، چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر جانے والے عمر تھے، اللہ کے حکم کے سامنے ٹھہر جانے والے، غصے کو پی جانے۔ قرآن کی ایک آیت سن کر سارا غصہ چھوڑ دیا، حالانکہ طاقتور تھے، چاہتے تو سزا دیتے، تم نے میرے اوپر الزام لگایا، ثابت کرو میں نے کہا انصاف نہیں کیا، لیکن ایک آیت سنی اور اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ بات صحابہ اور سلف کا مزاج معافی کا رہا، قدرت پا کر معاف کر دینا، تحمل مزاجی، یہ صحابہ کی زندگی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ طبری میں واقع ہے، خلیفہ بنے، خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آئے، درمیان سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگتا ہے امیر المومنین آپ انصاف کرو، توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے تھے، قبلے کی طرف رخ کیا، فرمایا یا اللہ عثمان توبہ کرتا ہے، جو گناہ عثمان سے ہوئے ہیں اگلے پچھلے یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ عثمان توبہ کرتا ہے عثمان کے گناہ معاف کر دیں۔ حالانکہ کوئی غلطی نہیں تھی، بھرے مجمع میں ایک آدمی نے آپ پر یہ بات کی، آپ اس سے الجھے نہیں، جھگڑے نہیں، قبلہ رخ ہو گئے، فرمائے مجھ سے کوئی گناہ ہوئے ہوں گے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الریاض النظرہ فی مناقب العشرہ میں واقع ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر خادم کو کئی دفعہ کام کے لیے کہا، انہوں نے کام نہ کیا، حضرت طبی طور پہ غصے میں تھے تو اس کا کان مروڑ دیا، غلام کا کان مروڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد غلام سے کہنے لگے تم مجھ سے بدلہ لے لو تاکہ دنیا میں یہ بدلہ ہو جائے، آخرت کا بدلہ بہت مشکل ہے، آخرت میں انصاف تو اللہ کرے گا، اور اللہ سے رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان کا قانون تو نہیں جس کے پاس طاقت، دولت، پیسہ، منصب وہ چھوٹ جائے، مظلوم گرفتار ہو جائے، وہ تو خدا کا قانون ہوگا، عادل بادشاہ ہوگا۔ فرمایا میں چاہتا ہوں دنیا میں مجھ سے بدلہ لو تاکہ عثمان کی دنیا میں معافی ہو جائے، آخرت میں نہ ہو۔ غلام نے کہا حضرت میں نے معاف کیا، کہا نہیں تم بھی میرا کان مروڑو تاکہ اسی طرح بدلہ ہو، میرے دل کو سکون مل جائے۔
غلطی بھی غلام کی، قصور بھی غلام کا، امیر المومنین ہو کر غلام سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کے عالی اخلاق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام غزالی احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھتے ہیں، حضرت علی نے اپنے خادم کو آواز دی، خادم لیٹا ہوا تھا، آواز دی، بلایا، نہیں آیا، دوبارہ آواز دی، مہمان آئے ہوئے تھے، پھر نہیں آیا، تیسری دفعہ آواز دی، پھر نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر گئے کہ بھائی میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم آ نہیں رہے، جاگ رہے ہو، پھر بھی نہیں آ رہے ہو۔ فرمایا امیر المومنین مجھے پتا تھا کہ آپ غصہ نہیں کرتے ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، تو میں تھوڑا تھک گیا تھا، سستی تھی، اس لیے میں لیٹ گیا۔ حضرت علی نے فرمایا جاؤ تم اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ فرمایا میرے نفس میں غصہ تو بہت آیا ہے، لیکن میں غصے پر عمل نہیں کروں گا، شریعت کے مزاج پر عمل کروں گا۔ غصہ ہے، 3 دفعہ پکارا نہیں آیا، لیکن پھر بھی معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، عفو درگزر، تحمل مزاجی اور برداشت۔ حضرت احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، تابعین میں سے تھے۔ احیاء علوم الدین میں واقعہ، راستے میں گزر رہے، ایک شخص پیچھے سے آیا، احنف بن قیس کو گالیاں دینے لگ گیا، برا بلا کہنے لگا۔ حضرت نے مڑ کے دیکھا، گالیاں دے رہا ہے۔ حضرت نے کہا بھئی کوئی بات؟ فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، گالیاں دیتا رہا۔ حضرت خاموش، آگے چلتے رہے۔ جب اپنا علاقہ شروع ہونے لگا پھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ احنف بن قیس نے فرمایا بھائی جتنا کچھ کہنا ہے یہیں کہہ دو، میں جب اپنے علاقے میں جاؤں گا لوگ مجھے جانتے ہیں، تو لوگوں کی ایک محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی آپ کو پکڑے، آپ کو غصہ کرے، مارے پیٹے، تو آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ میں چاہتا ہوں میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ کی دل کی بھڑاس نہیں نکلی تو میں یہاں کھڑا ہوں، جتنا کہنا ہے کہہ دو۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، وہ شخص قدموں میں گر گیا۔ فرمایا حضرت غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، آج کے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ تھے سلف کے عالی اخلاق۔ امام غزالی احیاء علوم الدین میں واقعہ لکھتے ہیں، حضرت قیس بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ ان کی باندی تھی اور وہ تندور سے لے کر آئی اور بھنا ہوا گرم شوربہ تھا اور سلاخیں تھی، گوشت پکایا ہوا تھا، تو سلاخیں بھی گرم، شوربہ بھی گرم تھا۔ قیس بن عاصم کا چھوٹا بیٹا تھا جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، 3 سے 3.5 سال کا چھوٹا بچہ تھا۔ تو یہ گرم گرم شوربہ لے کر آئیں، گرم سلاخیں تھی، گوشت پکا ہوا تھا، تو جیسے لے کر آئی تو وہ ان کے ہاتھ سے گرا اور اس قیس بن عاصم کے بچے کے اوپر گر گیا۔ سارا شوربہ جو گرا، گرم سلاخیں گری، بچہ وہیں جلس کے مر گیا۔ باپ کے سامنے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور وہ بھی کس سے؟ ایک خادمہ سے۔ انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا، خادمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ آج اندازہ کرو کسی کے ہاتھ سے اگر ایسا، اور وہ بھی نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے۔ دیکھو اپنا بیٹا نقصان کرے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، اپنی بیوی سے نقصان ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نوکر اور خادم نقصان کر دے تو رائی کا دانہ بھی پہاڑ بن جاتا ہے۔ بیٹا اگر ایکسیڈنٹ کر دے بولتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے تیری جان بچا دی، اور ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، بھائی کیوں ہو گیا؟ جتنا لگا ہے تیری تنخواہ میں پیسے کاٹوں گا، تیری غفلت ہوگی نا تب تو ہوا۔ آج پیمانہ بدل گیا مسلمان کا، اس کے سوچنے کا انداز تبدیل ہو گیا۔ اندازہ کرو کیا ایمان ہے، نوکرانی کے ذریعے بیٹا آنکھوں کے سامنے جلس کے مر گیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ اور سلف کا مزاج عفو درگزر کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ احیاء علوم الدین میں واقعہ ہے، بازار سامان خریدنے کے لیے گئے، ان کے پاس رقم تھی، جب وہاں پہنچے سامان خریدنے لگے، پیچھے سے کہیں کوئی چور آئے، حضرت مصروف تھے خریداری میں، تو اس نے آ کر سامان دراہم لیے اور چوری کر کے نکل گیا۔ حضرت نے جب اپنا تھیلا جو رکھا تھا اٹھایا، دیکھا تو اس میں دراہم نہیں، پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت بد دعا کرو، یہ ایک چور ہے جس نے چوری کی ہے، بد دعا کرو اس کے لیے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ اگر یہ چور ضرورت مند تھا تو اس مال کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اگر یہ ضرورت مند ہے اس مال کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کر دے، اور اگر وہ چوری پر جری ہے، اس کی عادت چوری کرنا ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے دل کو پلٹ دے، اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ میں نے اپنے اس مال کو اس پر معاف کر دیا۔
وہ کوئی مسلمان ہوگا، کوئی ضرورت ہوگی، یا اللہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن تو اس کی پکڑ نہ کرنا، میں نے اپنا یہ مال چور پہ معاف کر دیا۔ کیا ایمان تھا سلف کا۔ ہم 1 درہم معاف نہیں کرتے، 10-20 روپے پہ لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے دست و گریبان ہے۔ کتنے واقعات سنتے ہیں، زمین کا جھگڑا ہوا، بھائی نے بھائی کو گولیاں مار دیں۔ کتنے اخبارات میں واقعات آتے ہیں، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے، بیٹی ماں پر ہاتھ اٹھا رہی ہے، بھتیجے چچا کو قتل کر رہے، جائیدادوں پر قتل، حالانکہ جائیداد کسی کو نصیب نہیں ہوتی، لیکن ان سلف کا ایمان تھا، قادر ہو کر قدرت پا کر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے تھے۔ مخزن اخلاق میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، 100 دراہم دے دیے، دینار دے دیے، جاؤ بیٹا اس سے تجارت کرو، جو نفع ہوا لے کر آؤ۔ بیٹا لے کر نکلا، دراہم، دینار، کپڑے، ساز و سامان، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گیا، تیسرے میں پہنچا، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، جو مال تھا وہ بھی لے لیا اور اس نوجوان کو قتل بھی کر دیا۔ اب یہ جو ڈاکو جب وہ مال لے کر واپس آئے تو 1-2 علاقوں کو کراس کر کے یہاں پہنچے کہ رات کو یہاں ٹھہر جاتے ہیں، اگلے دن آگے نکل جائیں گے۔ تو اب یہ جو چور ہے اتفاق سے اسی گھر کے پاس آیا جس کا بیٹا تھا، جس کا بیٹا پیسے لے کر گیا ہے تجارت کے لیے، جس کو اس نے قتل کیا اور وہ پیسہ اس کے پاس ہے، تو ادھر گھر کے پاس آ کر دستک دے رہا ہے کہ میں رات کو ٹھہرنا چاہتا ہوں، مسافر آدمی ہوں، رات کو ٹھہروں گا پھر چلا جاؤں گا، میرا گھر بار بہت دور ہے، مجھے ٹھہرنے کی جگہ دے دو، ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اس دور میں ہوٹل تو تھے نہیں، نہ ہوٹلوں کا نظم تھا، نہ رہائش کا نظم تھا۔ تو جب اس نے دستک دی تو اندر سے وہی لڑکے کا والد نکلا ہے، وہ اسے لے کر اندر آیا، انہوں نے کہا مہمان آیا، ان کے لیے کھانا بنایا، ان کو کھانا کھلایا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوتی رہی، تو اس کی جو نظر پڑی تھیلے پر تو وہ پہچان گئے یہ تو میرے بیٹے کا تھیلا تھا جس میں دراہم اور دینار، اور بیٹے کو جو کپڑے اور تھان دیے تھے وہ بھی اس کے پاس تھے، تو ساز و سامان اسی کے پاس نظر آ گیا۔ اور پھر اس کی گفتگو سے بھی باپ سمجھ گیا کہ یہی چور ہے اور یہی قاتل ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور رات کو پناہ لے گا اور پھر یہ یہاں سے چلے گا۔ اب اس نے رات پناہ لی، اگلے دن بھی اس کو ٹھہرنا پڑا، تو انہوں نے اس کا اکرام کرتے رہے، 2 دن گزر گئے، پھر کہنے لگے کہ آپ نے ہمارا بڑا اکرام کیا، ہم چاہتے مزید بھی ٹھہریں۔ باپ نے آگے سے کہا، چونکہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے مہمان کا اکرام کرے۔ تم مہمان تھے، میں نے تمہارا اکرام کیا، لیکن تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا، ساز و سامان تمہارے پاس ہے، اور مجھے یقین ہو گیا ہے اب میرا معافی اور تحمل مزاجی بہت بڑھ گئی، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اب تم چاہو تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے مہمانی پوری کر دی، حضور کی حدیث کی وجہ سے میں نے تمہیں کچھ نہ کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، اب چلے جاؤ۔ وہ چور وہاں سے جانے لگا اور حضرت کے ان کے قدموں میں گر گیا، کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ ساز و سامان دینے لگا، کہا اس سامان کا کیا کروں جب میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا قتل ہو گیا، اب مجھے دولت سے کیا چاہیے۔ تو دیکھیں قاتل اپنے گھر میں موجود ہے، قدرت پا کر، جان کر، سمجھ کر ایک حدیث کی خاطر اسے معاف کر دیا۔ اس چیز کا نام ایمان ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر کا فرمان سامنے آ جائے اور وہ سب چیزوں کو پیچھے چھوڑ دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی میں یہ نشانی تھی، قدرت پاتے تھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے، طاقت پا کر معاف کرنا یہ بڑا اہم شعبہ ہے۔ آج معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے، ہم میں سے ہر ایک آدمی کوشش کرے جہاں کوئی اس کے ساتھ کوئی اگر زیادتی بھی کر دے اللہ کے لیے معاف کر دیں، رب العالمین آپ کی عزت کو بڑھائے گا، اس سے بہترین بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ حکایات اولیاء میں واقعہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے، بڑے مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، حضرت شاہ اسماعیل شہید کوئی عام آدمی نہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اللہ نے ان سے دین کا بہت بڑا کام لیا۔ بڑے مجمع میں کھڑا ہوا، کہا حضرت آپ تو حرامی ہو، حرام زادے ہو، زنا سے پیدا ہوئے ہو۔ حضرت نے فرمایا بھائی تمہیں بھول ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ تو ابھی بھی موجود ہیں، فلاں علاقے کے اندر فلاں فلاں نام ہے، وہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ ہیں، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں، زنا سے پیدا نہیں ہوا، تمہاری غلط فہمی ہے۔ اس کو یہ بات کہی، آگے اپنا بیان شروع کر دیا۔ بھرے مجمع میں ایک آدمی حرامی کہہ رہا ہے، حرام زادہ کہہ رہا ہے،
ہوتے تو وہ اپنے مریدوں سے کہتے ذرا پکڑو ان کو ذرا. آج کا کوئی ہوتا تو فوراً حکم دیتے تھے ذرا اس کی پٹائی کرو، اس کو پتہ نہیں حضرت پہ اعتراض کر دیا. لیکن ان حضرات کا مزاج بھی تو شریعت کے مزاج کے تابع تھا. انہوں نے اپنی کوئی بات نہیں رکھی، فرمایا میں نے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیا. تو میں عرض کر رہا تھا سلف کی زندگی میں عفو و درگزر بہت ہے. ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. مجالس حکیم الامت میں واقعہ ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جگہ بیان کی دعوت دی گئی. بھرا مجمع ہے، اسٹیج لگا ہے. حضرت بیان کے لیے جیسے ممبر پر آئے، پہنچے وہاں پر نیچے سے کسی نے ایک پرچی پکڑا دی. حضرت نے پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا، کسی مخالف نے پرچی لکھی تھی، اس میں پہلی بات لکھی تھی اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو، کافر ہو. دوسری بات لکھی تھی اشرف علی تم جولاہے ہو. اور تیسری بات لکھی تھی اشرف علی تم جاہل ہو. اور چوتھی بات ہے اشرف علی پگڑی سنبھال کے بات کرو. اب ایک آدمی کسی کو دعوت دے، بلائے بیان کے لیے، اور بھرے مجمع میں ایسی چٹ پکڑا دے، اس وقت انسان کا مزاج کیسا ہوگا، کتنا غصہ آئے گا. حضرت نے وہ چٹ لی اور سب کے سامنے پڑھی. آج کوئی ہوتا اول تو پڑھتا ہی نہیں، جیب میں ڈال دیتا، یا پڑھتا بھی تو غصہ ہوتا، تم نے مجھے اس لیے بلایا کہ رسوا کرنے کے لیے. حضرت نے پرچی پڑھی، کہا اس میں پہلی بات لکھی ہے اشرف علی تم مسلمان نہیں ہو. کہا اگر تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو، میں اب کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. آج کے بعد مجھے مسلمان سمجھو. اگر تم کہو کہ اشرف علی دل سے نہیں پڑھتا، زبان سے پڑھتا ہے، تو دل کا معاملہ میرے اور میرے اللہ کا ہے، تمہارا تو نہیں. نمبر 2، تم نے بات کہی کہ اشرف علی تم جولاہے ہو. حضرت نے فرمایا جولاہا ہونا، درزی ہونا، موچی ہونا، یہ سارے پیشے ہیں. اللہ کے ہاں اعتبار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں وہ معزز ہے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا. اللہ یہ نہیں دیکھے گا یہ درزی ہے یا موچی ہے، یہ مزدور ہے. اللہ یہ دیکھے گا زندگی میں تقوی کتنا ہے. فرمایا تیسری بات تم نے لکھی اشرف علی تم جاہل ہو. فرمایا میں جاہل نہیں، میں تو اجہل ہوں، میرے پاس تو کوئی علم نہیں. علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے. انسان تو جاہل پیدا ہوا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کو علم اللہ نے تھوڑا سا دیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا کچھ بھی نہیں جانتا تھا. فرمایا بھئی میں تو پہلے بھی اعتراف کرتا ہوں میرے پاس کوئی علم نہیں، علم تو اللہ کی ذات کے پاس ہے. چوتھی بات پگڑی سنبھال کے بات کرو. حضرت نے مسکرا کر کہا پگڑی سنبھالنا تب ہو جب میں رشتہ مانگنے آیا ہوں یا چندہ مانگنے آیا ہوں. نہ تم سے چندہ مانگ رہا ہوں نہ رشتہ مانگ رہا ہوں، اللہ رسول کی بات کروں گا. اگر بات شریعت کے خلاف ہو تم مجھ سے پوچھنا، میں تمہیں جواب دے دوں گا. میں چلا گیا، میرا ایڈریس یہ ہے، مجھے خط لکھنا، میں تمہیں جواب دے دوں گا. میرے پاس تھانہ بھون آنا، کوئی اشکال ہو جواب دے دوں گا. اس کے بعد آپ نے تقریر شروع کر دی. تو کتنی تحمل مزاجی ہے. ایک آدمی بھرے مجمع میں کافر کہہ رہا ہے، جولاہا کہہ رہا ہے، فاسق فاجر لکھ رہا ہے، جاہل لکھ رہا ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کوئی سختی سے پیش نہیں آئے. تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ اسلام کا مزاج عفو و درگزر ہے. اس لیے انسان اپنی زندگی میں شعبہ لائے اور اللہ سے بھی مانگے کہ اللہ ہمارے مزاجوں کو نرم بنائے، معاف کرنے والا بنائے، اور ہمیں نبوت کے اخلاق سے متصف فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.